أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظیم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. اپنا محمد نیاز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے تلاوت قرآن پاک فرمائی ہے، اور لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب میں ہوں منیب آصف. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور رمضان بھی آپ لوگوں کا بہت اچھا گزارا ہوگا. ویسے بھی جناب کہتے ہیں کہ انسان جو دیکھتا ہے نا ہمیشہ وہی سچ نہیں ہوتا ہے، اور جو سنتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت بھی ہو، مگر ہم جلد باز ہیں. دل میں خیال آتا ہے اور ہم اسے حقیقت مان لیتے ہیں. کسی نے سلام نہ کیا تو ہم نے سمجھا کہ وہ مغرور ہے. کسی نے بات کرنے میں دیر کر دی تو ہم نے مان لیا کہ وہ بدل چکا ہے. کسی کی مصروفیت کو ہم نے لاپرواہی سمجھ لیا اور کسی کی خاموشی کو دشمنی. یہ ہے بدگمانی جو دلوں کو دور کر دیتی ہے.
محبتوں کو زہر آلود کر دیتی ہے، رشتوں میں دیواریں کھڑی کر دیتی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان ہم ہی کو ہی ہوتا ہے۔ ہمارا دل بوجھل ہو جاتا ہے، ذہن الجھ جاتے ہیں، خوشیاں کم ہونے لگتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دنیا میں مصروف ہے، اپنی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اور ہر بات ہمارے خلاف نہیں ہوتی ہے، ہر رویہ ہمیں نیچے دکھانے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھیں گے نا تو زندگی میں کوئی رشتہ سلامت نہیں رہے گا، تعلقات اعتبار سے نہیں بنتے ہیں، بدگمانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پر صبر کر لیں، جو رویہ اچھا نہ لگے اس پر کھلے دل سے سوچیں۔ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار اس کے پہلو سے بھی سوچیں، کیونکہ دنیا میں جتنی تکالیف بدگمانی سے پیدا ہوتی ہے نا، شاید ہی کوئی اور چیز آپ کو اتنی تکلیف دیتی ہو۔ تو اس لیے یہ جو بدگمانی ہے نا، اس کو ہمیں اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے بھی ہوتی ہیں، لیکن اس بدگمانی کی وجہ سے ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو اس رمضان میں ہمیں یہ بھی اپنے سے وعدہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، کچھ ہی گھڑیاں جو رہ گئی ہیں رمضان کی، ہمارے پاس کچھ ہی سعادتیں ہیں جس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، تو اس میں اپنے آپ سے عہدہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم نے ان بدگمانیوں سے بھی دور رہنا ہے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ہمارے ساتھ سید محمد احتشام بھی موجود ہے جو کہ ہمیں اب نعت سنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پوچھیں گے سبھی سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہیں۔ صلی علی دائے ورد اے سبنو سنا دیو، انجدہ پڑھو درود مدینے پہنچا دیو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا
ہمارا نبی، بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، آمینہ کا دولارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحامت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، روح لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، روزہ رکھنے کے دوران نہ جسمانی اور ذہنی صحت کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ دانتوں کی صحت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ چمکدار، سفید اور خوبصورت دانت ہماری شخصیت کے عکاسی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ رمضان میں روزے کی حالت میں جس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تیزابیت ہو جاتی ہے، یا کیونکہ ہم لوگ فاسٹنگ کے دوران بھی رہتے ہیں تو منہ سے بدبو آنے کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اب دن بھر کھانے کی عادات میں تبدیلی اور پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے دانتوں کے مسائل جس میں یہ بیڈ بریتھ ہو جانا یا پھر مسوڑوں کی بیماری کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ تو ایسی کون سی ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور خاص طور پر سحری اور افطاری کے بعد برش نہ کرنا، یہاں پھر فلاس کا استعمال نہ کرنے سے بھی منہ میں جو ہے نا وہ جراثیم رہ جاتے ہیں، جرمز رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان تو جیسے جیسے گزر رہا ہے، اب آگے بھی آپ لوگوں نے یہ ہیبٹس اپنی جو ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے برش کریں، اس کے ساتھ ساتھ فلاسنگ بھی کریں، اور اگر کہ پھر بھی آپ کی منہ سے بدبو نہیں جا رہی ہے تو اس کی کیا ریزنز ہو سکتے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے، کس طرح ہم اپنے دانتوں کو چمکدار بنا سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر اسنا مصطفیٰ نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ ڈینٹل سرجن ہے۔ تو ڈاکٹر اسنا، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر اسنا، سب سے پہلے تو بتائیے، یہ جو جیسے میں بات کی تھی کہ بیڈ بریتھ بہت کامن مسئلہ ہے، خاص طور پہ اگر رمضان میں بات کی جائے تو اس میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایک تو پانی کی کمی ہوتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے بھی، اور اگر یہ ساری چیزیں کہ برش بھی آپ اچھے طریقے سے کریں، فلاسنگ بھی کریں، پانی کی کمی بھی نہیں ہے، پھر بھی کیا یہ پرابلم ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں، آپ کا یہ بہت ویلڈ اور بہت اچھا کویشچن ہے، بیکاز یہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے ڈیورنگ رمضان بھی۔ بہت زیادہ پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ بیڈ بریتھ ہے، اور ہمارے منہ سے اسمیل آنا، اور ویسے بھی جنرلی منہ کی پلاہٹ زیادہ ہونا، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو جب ہم رمضان میں ہوتے ہیں تو ظاہر پانی کا انٹیک کم ہوتا ہے، سحری اور افطاری میں کھانے کی جیسے آپ نے بات کی کہ وہ ڈفرینٹ ہمارا فوڈ ہیبٹس بھی، ڈائٹری ہیبٹس بھی چینج ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سارے تمام جو مسائل ہیں وہ کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ برشنگ ہم پراپرلی نہیں کر پاتے، لیکن ان سب چیزوں کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ اگر ہم سحری کے فوراً بعد برش کریں، اچھا، اور ماؤتھ واش کر لیں روزہ ختم ہونے سے پہلے، تو ہم باقی کا روزے کا ٹائم اس کے کور میں رہیں گے، یعنی کوئی اسمیل نہیں آئے گی منہ میں۔ پھر ہم روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں تو کلی کرتے ہیں، تو وہ پانی ایک دفعہ آپ کے منہ کو واش کر لیتا ہے، تو وہ ایک اچھی چیز۔ اس کے بعد آپ نے افطاری جب کر لی ہے، کھانا کھا لیا، تو افطاری کے بعد بھی برشنگ اور ماؤتھ واش۔ اچھا، جب آپ نے سارا کھانا، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اب
کھانا فوراً نہیں کھانا تو آپ اس ٹائم پیریڈ میں بھی برش کر لیں, ماؤتھ واش کر لیں. یہ وہ ٹوائس اے ڈے والا جو رجیم ہے وہ اس میں پورا ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو یعنی باقی کے دن میں جو پرابلمز رہتی ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتی ہیں. باقی پانی کا انٹیک آپ روزے سے رکھنے سے پہلے بہت اچھا رکھیں. آپ نے جیسے بات کی اس میں بیڈ بریتھ کے ساتھ ساتھ گم ڈیزیزز بھی بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں ڈیورنگ رمضان. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کھجور سے روزہ کھولتے ہیں اور افطار کرتے ہیں. کھجور ہوتی ہے اسٹکی, اچھا, تو اسٹکی فوڈز کا انٹیک کیونکہ زیادہ ہو جاتا ہے, پھر یہ کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں بس کھا لیتے ہیں کھجور, تو اس کی وجہ سے بھی وہ جو دانتوں میں پھنسی رہ جاتی ہے, دانتوں کے بیچ میں جو گم ڈیزیزز کا باعث بنتی ہے. تو رمضان کے دوران اکثر عموماً ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بلیڈنگ گمز ہے. کلینک میں میں ایسے پیشنٹس دیکھتی ہوں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مسوڑوں سے خون آتا رہتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کوئی یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ خون آنا بھی ٹھیک نہیں ہے روزے کے حالت میں. تو وہ یہ ساری چیزوں سے آپ تب بچ سکتے ہیں جب آپ برشنگ ریگولرلی کریں. ٹوائس اے ڈے والا رجیم آپ افطاری کے بعد برشنگ اور ماؤتھ واش, اور پھر سحری کے بعد, تو اس سے آپ بہت آرام سے بچ سکتے ہیں, آرام سے ان تمام تر مسائل سے بچ سکتے ہیں. یہ تو چلے ہوگی نا کہ افطاری میں یا رمضان میں ہماری کیا روٹین ہو چاہیے. اب تو رمضان ختم ہو رہا ہے, اب کیا ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کا شکار ہوتے ہیں, یا بیماری بھی ہو سکتی ہے, یہ سائنس اینڈ سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں نا کسی چیز کے حوالے سے, کہ آپ کے بہت زیادہ مسوڑوں سے خون آ رہا ہے, تو وہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے آگے جا کے؟ جی بالکل. یہ جو مسوڑوں سے بہت زیادہ خون آنا یہ ایک بیماری ہے جس کو ہم جنجیوائٹس کہتے ہیں, گم ڈیزیز. اس کے لیے سب سے زیادہ ہم ریگولر ڈائٹ, جو آپ کی ریگولر کلیننگ ہیبٹس ہیں, ان کو ہم بہتر بنانے کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ برشنگ پراپرلی, اور پھر جب آپ کلینک میں آ جاتے ہیں تو اس کے لیے اسکیلنگ اینڈ پالشنگ اس کا ایک پرماننٹ اور مسلسل حل ہے. مسلسل حل اس طرح ہے کہ یہ ایک ون ٹائم پروسیجر نہیں ہے, یہ آپ کو کرواتے رہنا پڑتا ہے. 1 سال بعد میکسیمم ٹائم ہے, لیکن 6 مہینے بعد اپنا چیک اپ ریگولرلی کروائیں. رمضان سے جیسے رمضان کی ہم بات کریں تو رمضان سے پہلے ایک دفعہ چیک اپ کرا لیں. پھر عید پہ کیونکہ ہمارا کھانا پینا اس طرح ہوتا ہے, ایشین ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم کھاتے ہیں زیادہ میٹھا بھی, تو اس کے بعد بھی. تو اسکیلنگ پالشنگ ایک بہت ریگولر پروسیجر ہے, اس کو اپنی شامل کرنا اپنی لائف اسٹائل میں بہت ضروری ہے. اسکیلنگ پالشنگ کروائیں. اس کے علاوہ اس سے بیڈ بریتھ بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کے دانت جب مسوڑے, اور یہ مسوڑوں میں خون, اور یہ ایک ڈیزیز کی بھی نشانی ہے کہ آپ کا منہ ہر وقت جو ہے وہ گندا رہتا ہے. ہر وقت ظاہر ہے جو آپ نے کھانا ہے وہ آپ کے منہ کے اندر ہی رہنا ہے. بالکل, آپ نے جو بھی کھانا, جو آپ کی باڈی کے اندر جا رہی ہے چیز, وہ آپ کے منہ سے جا رہی ہے. آپ کے دانت صاف ہوں گے, اچھے ہوں گے, آپ خوبصورت لگیں گے, مسوڑے پھولے نہیں ہوں گے, مسوڑے آپ کے اچھے نہیں. اس کی وہ سب کچھ ایسے ہی ممکن ہے کہ آپ اسکیلنگ کروائیں, پالشنگ کروائیں, ماؤتھ واش کا استعمال کریں, برشنگ ریگولر چیک اپس آفٹر ایوری 3 months یا 6 months بعد آپ ریگولر چیک اپس کرائیں. جو بھی پاسبلٹی ہوگی آپ کرا سکتے ہیں. وہ بالکل ایگزیکٹلی. اچھا, اگر آپ کی مسوڑوں کا پرابلم ہوتا ہے تو آبویسلی آپ کے دانتوں کی جو وہ مضبوطی ہے وہ بھی تو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے نا, کہیں نہ کہیں وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کے گمز ہی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو لوگ اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی. بلکہ اس سے میں اویئرنیس دینا چاہتی ہوں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مسوڑے سوجے ہیں تو ہمارے دانتوں میں اسپیسز آ گئے ہیں. وہ دانتوں میں اسپیس دیکھیں, جو کریڑا جمتا ہے دانتوں کے بیچ میں اور پلاک کی ڈپازٹس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے مسوڑے پھول جاتے ہیں. ان کی ڈپازٹس کی وجہ سے دانتوں میں اگر وہ بہت دیر تک رہیں تو دانتوں میں اسپیسز آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ دانت بھی ہمارے لیونگ ہے, ہڈی کے اندر ہے. اور پھر مسوڑوں کا بہت زیادہ سوجے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہڈی نیچے جانا, گم ریسیشن یعنی نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. مطلب آپ کے مسوڑے جو نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ ہڈی کے ساتھ ہڈی بھی نیچے جاتی ہے, گمز بھی نیچے جاتے ہیں. دانت آپ کے جیسے آپ نے بتایا کہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ یہی وجہ ہے کہ وہ ویک ہو جاتے ہیں, وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم ٹائملی اپنے دانتوں کی اسکیلنگ پالشنگ کرائیں, دانتوں کو صاف رکھیں تاکہ منیمم یہ پرابلم ہو. اور یہ ویسے ایج ریلیٹڈ بھی ہے, یہ نارملی ہو جاتا ہے, ایج کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. لیکن کچھ لوگوں میں ڈیزیز جن میں زیادہ ہو, جیسے گمز وہ پہلے آ سکتی ہے نا, وہ ارلی ان میں ہو سکتا ہے یہ. اب جیسے آپ نے کہا کہ اسکیلنگ اینڈ پالشنگ از ویری امپورٹنٹ نا. اگر آپ نے اپنی ٹیتھ
کا خیال رکھنا ہے, اس کی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, لیکن اسکیلنگ اور پالشنگ کو لے کے بھی یہاں پہ بہت سارے میتھس ہمارے پائے جاتے ہیں. یوزلی ہم لوگ نہیں جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جی اگر آپ اسکیلنگ کرائیں گے تو آپ کے دانت کمزور ہو جائیں گے, ان کے اوپر وہ لیئر اتار دیتے ہیں وہ, اور اس کے بعد ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے, سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. پالشنگ کے وہ اوپر کوئی بلیچ لگا دیتے ہیں, پھر فلاں ہو جاتی ہے چیز, تو اس کی وجہ سے بہت سے میتھس پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں. بالکل, یہ میتھس ہم تو ریگولرلی اپنی پریکٹس میں کم سے کم لوگوں کو انفارم کرتے ہیں, بلکہ جتنا لوگوں کو اویئر کر سکیں وہ کرتے ہیں. آپ کے شو کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اویئر ہوں, بلکہ جن کو پتہ ہے اچھا ہوگا کہ وہ آگے لوگوں کو بتائیں, وہ صدقہ جاریہ بھی ہو جاتا ہے. تو جتنا انفارم کریں. اچھا, سب سے پہلے تو میتھ یہ ہے کہ دانتوں میں اسپیسز آ جاتی ہیں, جو کہ ایسا بالکل بھی درست نہیں ہے. جو آپ کی دیکھیں, وہ جو ہم اسکیلنگ ٹپس جو پراپرلی کلینکس میں یوز ہوتی ہیں وہ بالکل دانتوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتی. پہلی بات ہے وہ الٹراسونک وائبریشن پہ آپریٹ کرتی ہیں. وہ آپ کے دانت کو کبھی مطلب اس میں کوئی سوراخ نہیں کریں گی. وہ صرف دانت کے اراؤنڈ جو چیزیں لگی ہیں, دانتوں کے اراؤنڈ, دانتوں کے بیچ میں اور گمز کے نیچے جا کے وہ صرف صفائی کرتی ہیں. ساتھ پانی کا پریشر آتا ہے, وہ سارا جب کلین ہو جاتا ہے تو جو دانتوں کی نیچرل اسپیسز ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں. جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسپیسز آ گئی, وہ نیچرل اسپیسز ہوتی ہیں, دانتوں کو محسوس ہوتا ہے. اس کو مینٹین رکھنا ہمارا بیسک گول ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں جو ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے, ہم لوگ اسکیلنگ کے بعد جو ہے نا بہت زیادہ یہ اریٹیشن ہوتی ہے, سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ بالکل, اس بات پہ بھی ہم آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں ایک چیز ہے اس کے اوپر کورنگ آلریڈی ہوئی ہوئی ہے, تو اس کو کوئی بھی چیز لگے گی وہ افیکٹ نہیں کرے گی. ایک دفعہ وہ کورنگ جو کیلکولس, جو کریڑا سارا لگا ہوتا ہے, جب ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں تو سینسٹیو تھوڑے عرصے کے لیے سے, میں اپنے پیشنٹس کو یہ ضرور بتاتی ہوں, آپ کو مائلڈ سینسٹیوٹی ہوگی بہت ٹھنڈے یا بہت گرم سے, وہ بھی سب کو نہیں ہوتی, کچھ لوگوں کو ہوتی ہے, وہ بھی بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے 2 to 3 days, اینڈ اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. جب وہ واپس گمس مسوڑے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہیلدی واپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ پرابلم بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی منیمل ٹائم کے لیے ہوتا ہے, اور اس میں ہمیں اپنے پیشنٹس کو گائیڈ کر کے بھیجتے ہیں کہ آفٹر کیئر کیا ہے. آپ نے بس 2-3 دن بہت ٹھنڈا بہت گرم اوائڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ کو خود فیل ہوگا, بہت بہتر لگیں گے, جو ہے کھانے کا مزہ زیادہ آئے گا, اور ویسے ہی آپ کے دانتوں میں آپ اسمائل کریں گے, چمکدار دانت دکھیں گے. تو وہ جنرلی جو ہے نا آپ کی ماؤتھ ہیلتھ اور جنرلی باڈی ہیلتھ کو بھی بہتر کرتا ہے, کیونکہ جو بھی کھانا ہے ہم نے منہ سے لے کے جانا. اگر منہ میں ہی اتنے بیکٹیریا کے ڈپازٹس ہوں گے اور اتنا وہ خرابی ہوگی, مسوڑوں سے خون آئے گا, تو آپ کی جنرلی باڈی کی ہیلتھ کو بھی اور پیٹ کی ہیلتھ کو بھی وہ بھی کمپرومائز ہوتے ہیں آبویسلی. تو یہ پالشنگ جو ہے, اسکیلنگ تو چلے سب کرا لیتے ہیں, پالشنگ کس کس کو کرانی چاہیے؟ اچھا, دیکھیں آئیڈیلی اسکیلنگ کے بعد ہم پالشنگ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکیلنگ کے بعد جو سارے وہ ریموو ہو جاتے ہیں, لیکن ایک دفعہ اسموتھننگ افیکٹ, گلسننگ افیکٹ, جو شائنی افیکٹ ہے وہ پالشنگ سے آتا ہے. جو ہم پالشنگ میں جیسے آپ نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا یوز کریں, تو یہ جیسے ٹوتھ پیسٹ ہے ہماری, وہ بھی اس کو بھی ہم ایک ابریسو ٹوتھ پیسٹ کہتے ہیں, کہ اس میں ٹائنی پارٹیکلز ہوتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ میں وہ ذرا کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ریگولر یوز کریں. ہمارے پاس ہوتی ہے پروفائلیکٹک پیسٹ, جسے ہم پروفی پیسٹ کہتے ہیں, جسے ہم برشنگ کرتے ہیں, وہ اسپیشل ہوتی ہے, پالشنگ سوری. تو وہ پالش ہم لگاتے ہیں, اس کو ابریسو پیسٹ ہے. جیسے ہم کسی آپ کو بتانے کے لیے ذرا لے مین ٹرمز میں ریگ مال پہلے ہم کرتے ہیں, تو وہ اس میں جب ہم وہ لگا لیتے ہیں, اس کے اوپر پالش کرتے ہیں, تو وہ بہت ہی اسموتھ سرفیس کر دیتا ہے دانتوں کی, واپس وہ شائنی سرفیس ہو جاتی ہے, اور بہت آپ کے دانتوں کو بھی رف نہیں لگتا اسکیلنگ کے بعد. تو وہ بہت اچھا پروسیجر ہے, اس سے آپ کے دانت میں شائن واپس آ جاتی ہے, ایک اسموتھنیس واپس آ جاتی ہے, اور ایک جنرلی ایک اچھا صاف ستھرا منہ دکھتا ہے, جو کہ پہلے نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی اسکیلنگ سے پہلے وہ نہیں نظر آ رہا ہوتا, جس کی وجہ سے وہ تو یہ ہو جاتا ہے. تو ایسا مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ڈرنے والی بات نہیں ہے, نہ ہی اسکیلنگ کرواتے ہوئے اور نہ ہی پالشنگ کرواتے ہوئے, بلکہ یہ ریگولرلی کروانا چاہیے. اگر آپ ابراڈ, میں ایک ریفرنس دے رہی ہوں صرف, باہر ایوری 3 months اس کو وہ کروا رہے ہیں انٹروڈیوس لوگوں کو. لیکن وہ ہمارے یہاں پہ میں پرسنلی جہاں میں کلینک کرتی ہوں اپنا, وہاں پہ میں پیشنٹس کو کہتی ہوں آپ ضرور میرے پاس آئیں چیک اپ کے لیے, اگر مجھے لگے گا کہ آپ کو ضرورت ہے تو تو وہ میں آپ کو, تو ایوری 6 months بھی ہو سکتے. باہر تو انشورڈ ہے, لائک یو ول ہیو ٹو, آپ کو کروانا پڑے گا, وہ ایک لازم چیز ہے. تو یہاں پہ ابھی اویئرنیس ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ خود پیشنٹس آئیں ہمارے پاس, 3 to 6 months بعد آئیں, 8 months بعد. once a year is mandatory for everybody. ہر انسان کو سال میں ایک دفعہ
اسکیلنگ کرانا بہت ضروری ہے. اور یہ اسکیلنگ، پالشنگ اور جو وائٹننگ ہوتی ہے وہ کچھ الگ ہے اس سے یا وہ بھی سیم ہی چیز ہے؟ بالکل. اسکیلنگ پالشنگ سے آپ کا نیچرل دانت کا کلر ریسٹور ہو جاتا ہے واپس. آپ کا جو نیچرل جیسے بھی ہوتا ہے کھانے پینے کی وجہ سے، جو ہمارے کھانوں میں جیسے تیل وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا سا پلاہٹ آ جاتی ہے، اس کو واپس کر دیتا ہے، یعنی آپ کا نیچرل کلر ریسٹور کر دیتی ہے اسکیلنگ پالشنگ. وائٹننگ ایک الگ پروسیجر ہے جس کو ہم وائٹننگ اینڈ بلیچنگ، ٹیتھ وائٹننگ بھی کہتے ہیں. اچھا. اس پروسیجر میں بیسیکلی وہ کیمیکلز اپلائی کرتے ہیں دانتوں کے اوپر، جس سے دانت کا صرف فرنٹ والا حصہ جو ہے وہ برائٹ ہو جاتا ہے، زیادہ وائٹ دکھتا ہے ہمیں. لیکن وہ بھی ایک ٹیمپریری پروسیس ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پرماننٹ وہ بھی نہیں ہوتا. اراؤنڈ 6 months to 2 years وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کون سی وائٹننگ کٹ یوز کر رہے ہیں کلینک میں. یہ کلینکل پروسیجر بھی ہے اور ایٹ ہوم بھی اب بہت ساری کٹس اویلیبل ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ بٹ کیا وہ کرنی چاہیے اسنا؟ بیکاز وہ بڑی سستی بھی مل رہی ہوتی ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ. وہ کوئی پین ہے وہ آپ لگا لیں، یہ کوئی کٹ ہے وہ آپ اپنی وائٹننگ ٹیتھ کے لیے لگا لیں، وہ کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. میں بلکہ سب کو یہ کہوں گی، دیکھیں مارکیٹ میں کچھ بھی اویلیبل ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آن لائن جو بھی آ رہا ہے، ایڈ آ رہا ہے یا جو بھی، آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ اپنے ڈینٹسٹ سے ایک دفعہ ریکمنڈیشن لیں. استعمال بالکل ایٹ ہوم کٹس ہوتی ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہت ٹیمپریری ہوتی ہیں فار فیو ویکس. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 1 مہینہ تک میکسیمم لاسٹ کرتی ہیں. وہ پینز بھی یوز ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، وہ ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. ایٹ ہوم کٹس کے بھی وہ ہم پرسکرائب کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ یہ جن کی بہت زیادہ پلاہٹ ہے یا جن کا جیسے میڈیا انڈسٹری میں یا سوشل انٹریکشن جن کا زیادہ ہے، تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ فار ویری شارٹ پیریڈ میں تھوڑے ٹائم کے لیے کام کرے گا. اس کے بعد آپ کلینک والا کروائیں گے تو وہ تھوڑا لانگر لاسٹنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ گھر پہ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بعد. بالکل آپ خود سے کوئی بھی نہ کریں، وہ بھی آپ کے دانت خراب کر سکتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی جیسے ہمارے دانت پہلے ٹھیک تھے، اب وہ پیلے ہونا شروع ہو گئے ہیں، پلاہٹ کی طرف چلے گئے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کی یہ بہت اچھی آپ نے سوال کیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے کہ کوئی اگر منہ کھول کے سوتا ہو رات میں، تو ہمارے ایئر میں پارٹیکلز بہت سارے ہوتے ہیں، اور ہمارے ریجن میں تھوڑے پولوشن زیادہ ہے، کاربن پارٹیکل زیادہ ہیں، اور بھی پارٹیکل. وہ جب سیدھا اٹریکٹ کرتے، دانتوں کی سرفیس بہت اٹریکٹ کرتی ہے پارٹیکلز. جب منہ کھول کے سوتے ہیں تو وہ پارٹیکلز دانتوں کے اوپر لگتے ہیں، جس کی وجہ سے دانتوں میں نیچرلی پیلے سے دانت ہو جاتے ہیں، ڈپازٹ سامنے والی سائڈ پہ، اور وہ سامنے والے دانتوں پہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو میں بتاؤں گی کہ آپ جب بھی سو کے اٹھیں، آپ کو پتا ہو کہ میں منہ کھول کے سوتے ہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنی ہیبٹ چینج کر سکتے ہیں. نہیں تو صبح اٹھیں، ایک دفعہ ماؤتھ رنس کر لیں، جو بھی پارٹیکلز لگے ہوں گے وہ چلے جائیں گے، اور پھر ڈیفینیٹلی اسکیلنگ کروا لیں. سیکنڈلی اس کی ایک وجہ ہے بہت زیادہ چائے یا کافی یا کاربونیٹڈ ڈرنکس کا انٹیک. اس میں جو ہم ظاہر ڈارک فزی ڈرنکس جو بلیک کلر کی ہوتی ہیں ان کا کلر زیادہ آتا ہے. چائے کافی کی اسٹیننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں اگر جیسے جو چائے کافی ایڈکٹس ہیں وہ اوائڈ نہیں کر سکتے کیفین، تو اس کے لیے بس آپ ریگولرلی ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ ایوری 6 months جو ہے اپنا ایک دفعہ اسکیلنگ پالشنگ کرا لیں، اینڈ آپ اپنا کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنا انٹیک چائے کافی کا جیسے بھی، یا اگر ہیبٹ تھوڑی سی چینج کرنی ہے تو اسٹرا سے کر لیں. اس کے علاوہ اسموکنگ کے سٹینز بہت زیادہ آتے ہیں دانتوں پہ، اور وہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں اتارنا بھی. ان کو وہ سٹینز پھر دانتوں کے اندر پرماننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ کمپنیز میں سگریٹ یا پان کا کھانا یا اس میں بھی وہ بھی دانتوں کا کلر بہت چینج کرے. وہ تو خیر اور بھی چیزوں کو خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل. تو وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا، ان چیزوں کو ڈیفینیٹلی اوائڈ کرنا چاہیے. کیفین چائے کافی آپ پی سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں، اس کے علاوہ کچھ الکوہولک بیوریجز ہیں، ڈرنکس ہیں جن کا اسٹین آتا ہے. اچھا، اب جیسے آج کل آپ نے سگریٹ کی بات کی، اب ای سگریٹس بھی ہیں، ویپ بھی ہیں، کیا وہ بھی ہماری دانتوں کے لیے خراب ہے؟ دیکھیں یہ میں بتا دیتی ہوں کہ ای سگریٹس یا ویپ سے دانتوں کے کلر پہ اتنا افیکٹ نہیں آتا، لیکن صحت کے لیے وہ اتنے ہی خطرناک ہیں. تو یہ میرا میسیج ہے جتنے بھی ویورز ہیں دیکھنے والے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کا کلر نہیں آ رہا یا وہ آپ کے دانتوں کو خراب نہیں کرے تو وہ اس کا استعمال کریں. اس کا استعمال بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا نارمل سے، بلکہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہے. کیونکہ ایک اگر ویپ آپ کریں اس میں 70 سگریٹس ہیں.
تو آپ وہ اپنا کیلکولیٹ کر لیں کہ جتنا بھی ایک سگریٹ تو آپ پف لے کے وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک ویپ اگر آپ پورا کر رہے ہیں, وہ پوڈ پورا کر رہے ہیں, تو وہ 70 سگریٹس کے ایکول ہے یا اس سے بھی زیادہ. تو اس کے لیے بھی بہت کیئرفل. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کلر کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں میں نیچرلی ٹینڈنسی ہوتی ہے, بیکٹیریاز ایسے ہوتے ہیں باڈی میں جو دانتوں کا کلر چینج کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم فزیشنز, میڈیکل فزیشنز کے پاس وہ ڈائٹری ہیبٹس چینج کرتے ہیں, پانی کا انٹیک زیادہ کرتے ہیں, اس سے چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. اور ہیلتھ کے اس کے علاوہ کلر کی ایک اور میں آپ کو ایک دفعہ کمپریہنسولی بتا دوں کہ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں بائی برتھ جیسے کیلشیم کی بہت زیادہ یا منرلز کی بہت زیادہ, فلورائڈ کی بہت زیادہ مقدار ہو یا کم, اس وجہ سے بھی بالکل اس کی وجہ سے بھی دانتوں کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. بالکل. اور جو جنرلی اسکن ٹون کا بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ بہت برائٹ, بہت فیئر اسکن ٹون والی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے تھوڑے سے پیلے دانت ہوتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی جی. تو یہ ساری وجوہات ہیں جو کلر. اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی حل ہے, آپ اسکیلنگ کرائیں, آپ پالشنگ کرائیں, آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, وہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو پرابلم کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے. آپ گھر میں یہ جو ٹوٹکے ہیں, لیمن لگا رہے ہیں, سوڈا لگا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی جو دانت ہیں ان کو زیادہ خراب کر رہے ہوتے ہیں, وہ نقصان دہ ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں آپ نے اتارا کرنا, ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو ہمارے پاس ڈاکٹر اسنا موجود تھی. ڈاکٹر اسنا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. لاہور نیوز کے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب, رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر جو چاند رات کے نام سے معروف ہے, خصوصی برکتوں, رحمتوں, بخششوں, مغفرت اور نہایتی فضیلت کی حامل ہے. اس رات اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. مگر یہ انتہائی کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہوئے اس رات کو سیر و تفریح, ہوٹل, بازاروں میں خریداری کی نظر کر دیتے ہیں, اور نتیجتاً اس عظیم رات کے فیوز و برکات سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں. لیلۃ الجائزہ پر فرشتے بھی خوشی سے جھوم رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے. اس پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں, تم گواہ رہو, میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی, یعنی روزے داروں کو بخش دیا. لیلۃ الجائزہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی حامل اور بہت ہی عظمت و فضیلت والی رات ہے, اور اس رات کی مسلمانوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے, ہمیں قدر کرنی چاہیے. اسی کے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ لیلۃ الجائزہ ہے کیا اور اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, معروف سیریس اسکالر ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ کا احسان. ڈاکٹر صاحب, آج ہم نے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات کرنی ہے. یہ ہے کیا لیلۃ الجائزہ اور کیوں کہا جاتا ہے اس کو لیلۃ الجائزہ؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور جیسا کہ یہ اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے بڑی واضح ہے, لیل کہتے ہیں رات کو, اور جائزہ کہتے ہیں انعام کو, یعنی یہ ایک انعام کی رات ہے. اصطلاحاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عید الاضحیٰ سے جو پہلے کی رات ہوتی ہے, یعنی بقرہ عید سے پہلے جو رات ہوتی ہے, قربانی والے دن سے پہلے کی جو رات ہے, جسے عرف عام میں حج کی رات کہتے ہیں, وہ رات اور رمضان المبارک کے اختتام پر رمضان المبارک اور شوال کے درمیان کی جو رات کہلاتی ہے. یعنی جس دن رمضان مکمل ہو جاتا ہے اور گویا لوگ انتظار کرتے ہیں اگلے دن صبح عید کرنے کا, جسے عرف عام میں ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں چاند رات کہا جاتا ہے, اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے. اور اس کی یعنی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں
جن میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے یہ اعلان کر رکھا ہے اور خود پر لازم کر رکھا ہے کہ ان 5 راتوں میں جو کوئی اس سے جو طلب کرتا ہے پروردگار عالم ان کو وہ عطا فرماتا ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا یکم رجب کی رات، رجب المرجب کی جو پہلی رات ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں میں سامعین کے ذوق کے لیے بتاتا چلوں کہ یکم رجب کی رات کو اس لیے قرار دیا گیا کہ ایک تو رجب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی نسبت سے بڑی عظمت رکھتی ہے، وہ مہینہ رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن دوسرے لفظوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رجب کی یکم سے جو ہے وہ رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ گویا ماحول جو ہے وہ ایسا اس انداز میں ہوتا تھا کہ دیکھنے والے یہ محسوس کرتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو تیاری ہے یعنی گویا رمضان کی تیاری کا آغاز جس رات ہوتا ہے یکم رجب، وہ اللہ کے ہاں بڑی متبرک رات ہے۔ پھر 15 شعبان کی رات، نصف شعبان جو ہے اس کی رات، جسے عرف عام میں ہم شب برات کی رات کہتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بڑی مقبول اور پسندیدہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے۔ پھر تیسری رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے، یعنی جو لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں، جو آخری عشرے کے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جسے تلاش کیا جاتا ہے، ان راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ تیسری رات یہ ہے، اور 2 راتیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا عیدین سے پہلے کی جو راتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے، حج والی اور ایک یہ والی، جی یہ اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہیں کہ ان راتوں میں کوئی آدمی پروردگار عالم سے دنیا کی کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا ہے، آخرت کی کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے اس کی برکت یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے آخرت کی کوئی چیز طلب کرے تو میں فوری عطا کر دیا کرتا ہوں، اسی وقت فرمان رحمت جاری کر دیتا ہوں، اور دنیا کی کوئی چیز طلب کرے تو میں اپنی جو دانش اور مصلحت کی آنکھ ہے اس سے دیکھتا ہوں کہ اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہو تو فوراً عطا کر دیا کرتا ہوں، اور اگر اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو اس سے جو وہ مانگ رہا ہے، مانگنے والی چیز، طلب کی جانے والی چیز سے کئی گنا بہتر چیز جو ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے اس رات کی فضیلت اور برکت ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا اس رات کی عظمت کا عالم یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اس رات میں دنیا سے منقطع ہو کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا، اپنی عاجزی پیش کرے گا، اللہ کے ساتھ اپنا دعا کا ایک رشتہ جو ہے اسے استوار کرے گا، حضور فرماتے ہیں اس رات کو اللہ کے سامنے اپنا آپ پیش کرنا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے، جو اس رات دنیا میں دل لگانے کی بجائے اللہ کے ساتھ تعلق میں دل لگائے گا تو اللہ اس دن بھی اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دے گا جس دن ساری دنیا مردہ ہو جائے گی۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ یہ ایک رات کی عبادت اتنی عظمت رکھتی ہے کہ پروردگار عالم دل کے ہمیشہ زندہ رہنے کا فرمان جو ہے وہ جاری فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کو جو ہے وہ اپنے بڑے اہتمام کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک جسے کہتے ہیں نا خزانے کی کہ پا لینے کی رات ہے، اس لیے اس کو اس انداز میں اللہ کے سامنے گزارا جائے کہ زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹی جا سکیں۔ لیکن ہم تو یہاں پہ پیر صاحب جس طرح بات کی ہے کہ چاند رات کے طور پر اس کو منا رہے ہوتے ہیں، گہما گہمی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں کہ صبح کیا بننا ہے، کیا پہننا ہے، بازاروں کا رخ ہم نے کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کو تو اس کی اہمیت تو سمجھ نہیں پاتے ہیں یہاں پہ۔ بس آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے، اس کے لیے بہترین ہدایت نامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کون سا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کس طرح گزارا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ سرکار آخری دن جو ہوا کرتا تھا 29 کو بھی، اور پھر اگر معمول ہوتا تو 30 کو بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد ایک بلند مقام پر تشریف لے جاتے، اور رویت ہلال یعنی چاند کو دیکھنے کی جو ایک نسبت ہے اس کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے، دیکھنا شروع کر دیتے، اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیتے، غور و فکر کرتے، اور نتیجہ کیا ہوتا کہ جب چاند نظر آ جاتا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر دعا پیش کرتے، اور اس دعا میں اصحاب شریک ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نئے چاند کی جو برکات ہیں وہ اللہ سے طلب فرماتے، اور جو سابقہ چاند تھا یعنی سابقہ جو مہینہ تھا رمضان المبارک کا، اس کی عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں جو ہے وہ عرضی پیش کرتے، اس کے لیے دعا پیش کرتے، پھر اپنے لیے خیر طلب فرماتے، اپنے اصحاب کے لیے، اور جمیع اللہ کی ساری مخلوق جو ہے اس کے لیے یعنی بالارادہ بالاہتمام سب کے لیے خیر طلب کرتے۔ تو ایک تو ہمیں اس رات کے آغاز پر ہی سب سے پہلے جو ہے نا یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاند دیکھ لیں یا چاند نکل آنے کی خبر پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد باضابطہ دعا کرنی چاہیے، اور اسی انداز میں دعا کرنی چاہیے کہ پہلے اپنے لیے،
پھر اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کے لیے، اور پھر پوری جو اللہ کی مخلوق ہے اور سارے کے لیے اللہ سے خیر کا جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ کل جو ہے فجر کے بعد جو ہے ہم عیدگاہ میں اکٹھے ہوں گے اور عید پڑھیں گے، اور یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت کے اندر تشریف لے آتے۔ اچھا، حضور اپنے گھر میں آ جاتے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور دنیا جو ہے وہ اپنی رونق میں لگ جاتی، بازار یعنی اپنی عید کے لیے جو ہے تیاری میں لگ جاتے، اس کا اہتمام کرنا شروع کرتے، کوئی نئے کپڑے خریدتا، کوئی مہندی لیتا، کوئی جو اس وقت کے جو مروجہ جو خوشیوں کے اظہار کے ذرائع تھے وہ سارے اپنانے کے لیے لوگ اس میں محو ہو جاتے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرہ مبارک کے اندر ایک پردہ استادہ کر دیتے، اور ایک سائیڈ پہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں لگ جاتے۔ اور یہ راز و نیاز کا معاملہ جو ہے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ سرکار اس درجے پہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ محو کلام رہتے، عبادت کی شکل میں، ریاضت کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور پر بار بار گریہ طاری ہوتا، اور حضور یہ کہتے کہ پروردگار میں تیرے اس مہینے کا حق ادا نہیں کر سکا، تو اپنی شان کے لائق جو ہے نا اس کا اجر جو ہے مجھے بھی اور مجھ سے وابستہ لوگ جو میرے کہنے پر اس مہینے کے ماحول کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے برکت عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میری کئی دفعہ آنکھ لگ جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز جو ہے، جو آپ کی گریہ کی آواز ہوتی، اس سے میری آنکھ کھلتی۔ تو حضور کی رات تو اس طرح خلوت کے اندر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مزید گہرا اور مکمل کرنے کے لیے جو ہے وہ گزرتی۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم ظاہری طور پر حضور کا نام لینا پسند کرتے ہیں، حضور کے نام پر اپنا جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ محبت جو ہے یہ بڑی اہم ہے اور بڑی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، لیکن ہمارا عمل جو ہے کیا اس رات سرکار دو عالم جیسا ہوتا ہے؟ ہم تو جیسے ہی گویا چاند کی خبر ملتی ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے 30 دن کیسے گزارے۔ بے شک بے شک۔ اور کیا خوبصورت بات ہے، وہ حضرت جنید بغدادی نے کیا خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ چاند نکل آیا ہے، اچھا، تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی مخلوق کی طرف۔ اللہ خاص توجہ سے اپنی مخلوق کے احوال پر نظر کیے ہے کہ وہ جو 30 دن تک روزانہ کی بنیاد پر مجھ سے وعدہ کر رہا تھا کہ مالک میں اس ماحول کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی اس کیفیت سے باہر نہیں آؤں گا، میں اپنے آپ کو ویسا ہی رکھوں گا جیسا اس رمضان میں تو نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں اسی طرح نیکیوں کی طرف مائل رہوں گا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہوں گا، ہر وقت تیری یاد سے اپنے دل کو، اپنے خیال، اپنے فکر کو جو ہے وہ آباد رکھوں گا۔ وہ بندہ ذرا سی ایک خوشی کی اطلاع ملتی گئی کہ کل عید ہے، وہ واپس اپنی دنیا کی طرف ویسے ہی پلٹ جاتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کبھی رمضان آیا ہی نہیں۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس لمحے میں جو آدمی دنیا کی رونق کو ترک کر کے اس کے بالمقابل اپنے آپ کو خلوت نشین کر لے اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا معاملہ اور اپنی بات، اپنی عرضی جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دے، کوئی تصور کر سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں اس وقت اس شخص کے لیے کیسی قدر و منزلت پائی جاتی ہوگی؟ پروردگار عالم کس طرح فخر فرماتا ہوگا اپنی نورانی مخلوق میں کہ دیکھو دنیا میں ایک بندہ ایسا ہے جس کے گرد و پیش عید کی کشش نے سب کو اپنے ساتھ جوڑ لی ہے، یہ سارے اچھے لوگ تھے، سارے میری طرف رجوع میں تھے، ساروں نے ایک مہینہ بڑا باوقار اور میری ہدایت اور اطاعت کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کی، میں ان سے راضی تھا، یہ مجھ سے راضی تھے، لیکن جیسے ہی عید کا اعلان ہوتا گیا یہ اپنی اس دنیا کی طرف واپس پلٹ گئے جو رمضان سے پہلے کی دنیا تھی۔ لیکن دیکھو چند لوگ ایسے ہیں جنہیں آج عید کی خوشی پر جنہوں نے مجھ سے ملاقات کی خوشی کو فوقیت دی ہے، دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھانے سے بہتر انہوں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔ سو آج جب وہ میری طرف آئے ہیں تو اب سوچو ان کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ تو فرشتے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم مزدور جب اپنی مزدوری کر چکے تو اسے اس کی اجرت مل جانی چاہیے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ پھر زمین میں پھیلو اور ان سب کو یہ بشارت دو کہ پروردگار عالم نے تمہاری مزدوری، تمہاری اس محنت ریاضت کو قبول کیا اور ایک درجہ آگے جا کر قبول کرتے ہوئے تمہارے لیے وہ سارا خیر فرمانے مغفرت جاری کر دیا، سب کو معاف فرما دیا۔ اور پھر ساتھ پروردگار عالم کا کیا یعنی محبت بھرا فکرہ اور بشارت ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے اعلان فرماتا ہے کہ جو تم نے ان 30 دنوں میں اور آج کی رات مجھ سے طلب کیا میں وہ بھی تمہیں عطا کرتا ہوں، اور جس کو تم طلب کرنے سے رہ گئے، جسے تم طلب نہ کر پائے، میں وہ بھی تمہارے لیے جو ہے عطا کرنے کا فرمان جاری کرتا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی رات ہے، اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر روز جو ہے وہ
رمضان المبارک کی ہر افطار کے وقت پہ 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دیتا ہے، جہنم سے نجات کرنے کا فرمان جاری کرتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے جہنم اپنے اوپر جو ہے وہ لازم قرار دے دی ہوتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جب آخری عشرہ آتا ہے تو پروردگار عالم کا معمول یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو روزانہ 10 لاکھ تھے نا، اب آخری عشرے کی ہر ساتھ میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ ہر ساتھ میں 10 لاکھ ایسے لوگ جنہوں نے جہنم اپنے اوپر واجب کروا لی ہوتی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس آخری رات کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جتنا پورے رمضان میں اللہ نے لوگوں کو معاف کیا ہوتا ہے، روزانہ والے بھی اور ہر ساتھ والے بھی، کل ٹوٹل جتنی تعداد پورے رمضان کے مغفرت پانے والے لوگوں کی ہوتی ہے، اس ایک رات لیلۃ الجائزہ میں اللہ اتنے سارے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس رات میں کتنی مغفرت اور بخشش جو ہے اس کا وہ سامان ہے۔ اور جب مسلمان جو ہیں وہ عید کے لیے تیاری کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور سورج ذرا بلند ہو جاتا ہے تو وہ جو رات کو لیلۃ الجائزہ میں برکت والے فرشتے آتے ہیں وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں اور جبرائیل امین کی قیادت میں جاتے ہیں، جبرائیل آگے ہوتے ہیں، فرشتے ان کی معیت میں آسمانوں کی طرف سفر واپسی کا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو جبرائیل ہیں بار بار حسرت کے ساتھ انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں افسوس، صد افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے رمضان پایا، آخری عشرہ پایا، حتیٰ کہ لیلۃ الجائزہ پائی اور اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر کے اس سے مغفرت جو ہے وہ نہیں طلب کی اور اپنے لیے مغفرت کا فرمان جو ہے وہ جاری نہیں کروایا۔ مجھے اس پر افسوس ہے۔ اور کہا کہ دنیا میں وہ بظاہر کتنی خوشی منا رہا ہو، فرشتے اس کے اوپر افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس رات، اس سے پیچھے کا ایک پورا مہینہ یہ برکتوں کا، رحمتوں کا ایک جو خزانہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی طرف کھلا ہوا تھا، سارے کے سارے رحمت کے دروازے پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے کھول رکھے تھے۔ روزانہ کی وہ ندا تھی کہ کوئی ہے جو ہم سے مغفرت طلب کرے، کوئی ہے جو ہم سے رزق طلب کرے، کوئی ہے جو ہم سے عافیت طلب کرے، ہر طرح کے خیر کے سوال کے لیے دینے والا خود پکار کے کہہ رہا تھا یہ چند ساعتیں رہ گئی ہیں مجھ سے لے لو۔ اور لیلۃ الجائزہ میں بھی فرشتے ندا کرتے ہیں زمین پر آ کے کہ اے بندگان خدا، اب اتنے پہر رہ گئے ہیں عید کی خوشیوں میں شامل ہونے میں، ان کا آپ کی زندگی میں داخل ہونے میں اتنا وقت رہ گیا ہے، یہ جو وقت ہے اس میں سرعت کرو، یعنی تیزی کرو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں۔ یعنی گویا اس کا مطلب یہ ہے، میں اسے جب چشم تصور سے دیکھتا ہوں تو مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی بہت بیش قیمت مال کے اوپر سیل لگی ہوتی ہے نا، تو آخری ٹائم پہ آواز زیادہ زور سے لگائی جا رہی ہوتی ہے، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تھوڑا مال رہ گیا ہے، جلدی سے آؤ اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔ لیلۃ الجائزہ بھی ایسی ہی رات ہے جس دن فرشتے ندا کرتے ہیں، اے دنیا کی طرف رغبت کر جانے والے لوگوں، اے دنیا کی محبت اور کشش میں گرفتار ہو جانے والے لوگوں، وہ جو اللہ کی طرف سے رحمت کا خزانہ رمضان کے نام پر تھا نا، اس میں چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، جلدی اپنے رب کی طرف واپس پلٹو، اس کے سامنے اپنا آپ تمام تر عز کے ساتھ، ندامت اور توبہ کے ساتھ پیش کرو، اپنا دعا کا دامن اس کے سامنے پھیلاؤ تاکہ وہ اپنی ساری رحمتوں میں سے، نعمتوں میں سے حصہ وافر جو ہے وہ تمہیں عطا فرمائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کیا اس رات، خاص طور پر لیلۃ الجائزہ والی رات، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں حضور کی سے منسوب ایک بات ہم تک پہنچتی ہے، وہ جو چند لوگوں کے بارے میں حضور نے احوال فرمایا کہ عادی شرابی جو ہے اس کی، جس نے رمضان میں بھی توبہ نہ کی ہو، یعنی گویا رمضان کا ماحول بھی گویا اس کے دل کے اوپر وہ جو غفلت کا ایک زنگ لگا ہوا ہے اور شیطان کا اور نفس کا اپنا جتنا غلبہ اس کے اوپر ہے، یعنی وہ رمضان میں بھی اس سے آزادی نہیں پا سکا اس غلبے سے، اور شراب نہ چھوڑ سکا اور اللہ کے سامنے اپنی توبہ نہ پیش کر سکا، تو ایسے یعنی جو کم نصیب ہے اس کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ اس کی توبہ نہیں، اس کے لیے جو ہے وہ مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر حضور نے یہ فرمایا کہ جو نافرمان ہے والدین کا، وہ اگر والدین کی نافرمانی ترک نہ کرے اللہ کے سامنے اور اپنے والدین سے توبہ نہ، ان سے معافی نہ مانگے، اللہ کے سامنے توبہ نہ پیش کرے، یعنی گویا اسی غفلت میں اپنے اس عمل پر قائم رہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بھی وہ فرمان رحمت جاری نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح یہ فرمایا کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہے، پھر ایک روایت میں ہے کہ جو ظالم بن کے مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے اور پھر اس پر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی ایک تو برا کام کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہوئے فخر سے اپنے گرد و پیش اپنی مجلس میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو کہ میں اس انداز میں ہوں۔ لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اپنے محبوب رسول کی بشارتوں والی زبان سے ہمیں یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ کوئی ان سارے گناہوں میں بھی آخری درجے تک پہنچ چکا ہو، لیکن اگر لیلۃ الجائزہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے توبہ کا اعلان کر دینا،
اپنی ندامت کا اظہار کر دے، آئندہ جو کچھ اس نے کیا ہے جس پر وہ ندامت کر رہا ہے اسے دوبارہ نہ کرنے کا اللہ سے صرف وعدہ کر لے۔ رمضان سارا جو ہے وہ اس برکت سے محروم رہا، لیکن لیلۃ الجائزہ میں اگر اللہ کے سامنے آ کے توبہ پیش کر دے تو کیونکہ اللہ نے خود اعلان کر رکھا ہے کہ آج کی رات جو مجھ سے جو طلب کرے گا میں اسے یعنی رد نہیں فرماؤں گا، میں اسے ہمیشہ عطا کروں گا۔ جو شخص جو مانگے گا قبول کیا جائے گا، جو مانگے گا دیا جائے گا۔ یہ بار بار ندا جو ہے وہ آسمان کی طرف سے ہوتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ جس وقت دنیا کے اندر اہل دنیا چاند نظر آنے کی خوشی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ ندا ہو رہی ہوتی ہے اچھا کہ مانگنے والے کو محروم لوٹایا نہیں جائے گا، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تو آپ خود سوچیں جو ساری نعمتوں کا حقیقی مالک اور وارث ہے وہ خود عطا کرنے کے لیے ایسا فیاض ہو چکا ہے کہ ندا بلند ہو رہی ہے۔ وہ جو دنیا کی خوشیوں میں مغلوب ہو کر اس کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے والے لوگ ہیں، انہیں ان کا کریم رب کس شفقت کے ساتھ پکارتے ہوئے کہتا ہے میری طرف ایک دفعہ پلٹ آؤ، میں تمہیں وہ سارا کچھ عطا کر دوں گا جو تم ساری زندگی مجھ سے طلب کرتے رہے۔ تو یہ ایک عظیم الشان دعاؤں کی قبولیت کا زمانہ ہے یہ جو لیلۃ القدر ہے۔ بظاہر ایک رات ہے، لیکن یہ جو ایک رات ہے اس میں وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جو بسر اوقات بندہ ساری زندگی سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو جس کی حاجت ہے، جسے رزق کی طلب ہے، جسے عزت کی طلب ہے، جسے شہرت کی طلب ہے، جو شخص اپنے وسائل کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اولاد درکار ہے، صحت کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں، قرض کے معاملے میں کوئی مسائل ہیں، دنیا کے ساتھ وابستہ کوئی حاجت ہے، پروردگار عالم وہ بھی پوری کر دیتا ہے۔ آخرت کے حوالے سے کوئی کسی کی حاجت ہے، کوئی طلب ہے، کسی کی کوئی خواہش ہے کہ پروردگار عالم مجھے اپنے مقربین محبین کے ساتھ جو تیری طرف سے پسندیدہ لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں جو مقام تو نے رکھا ہے مجھے وہ مقام عطا فرما، مجھے یہاں پر بھی اپنے صالحین اپنے پسندیدہ بندوں کی صحبت عطا فرما، آخرت میں جنت کے اندر بھی میرا مقام ایسا فرما جہاں مجھے تیرے نیک اور پسندیدہ بندے جو ہیں جو دنیا میں تیری طرف سے ولیت کا شرف رکھتے تھے، تیرے دوست تھے جنہیں تو نے اپنا دوست قرار دے رکھا تھا، دنیا میں بھی مجھے ان کا قرب عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے ان کے ساتھ مجلس عطا فرما۔ یعنی گویا دنیا اور آخرت دونوں میں سے جو طلب کریں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، حتیٰ کہ اللہ سے اگر کوئی شخص اللہ کو بھی طلب کرتا ہے تو اس رات انکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یقین سے دعا کرنے والے کے لیے اپنے جو رحمت کے دروازے ہیں ان کو مکمل کھول دیتا ہے۔ اللہ پروردگار یہ فرماتا ہے، وہ حضرت سری سکتی نے کیا خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا سارا رمضان اللہ لوگوں کے طلب کرنے پر انہیں عطا کرتا رہتا ہے، جو کہتا ہے اللہ اسے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی رات ہے جس میں پروردگار عالم کی طرف سے یوں اعلان ہوتا ہے کہ میرا جو رحمتوں کا، عزتوں کا، برکتوں کا خزانہ ہے نا، میں نے اس کے دروازے کھول دیے ہیں، آتے جاؤ اور اپنا حصہ لیتے جاؤ، جو تمہیں اس میں سے پسند ہے وہ اپنے نام کرتے جاؤ۔ یعنی گویا اتنی آزادی دے دی جاتی ہے کہ بس صرف زبان سے مانگو تو صحیح، دنیا سے منقطع ہو کے اللہ کو اپنی ترجیح اول بناؤ تو صحیح، اللہ کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بناؤ تو صحیح۔ ہمارا معاملہ یہ اکثر اوقات ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا ایک تعلق کا نام ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت عادل ہے، بندے کی اپنی زندگی کے اندر اللہ اس کی پرائرٹی لسٹ میں جس نمبر پر ہوتا ہے نا، اللہ کی پرائرٹی لسٹ میں بندہ اس نمبر پر آ جاتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر جو آپ کی ترجیحات ہیں ان ترجیحات کی ایک فہرست بنائیں اور آج کی رات اللہ سے وعدہ کریں پروردگار تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس وقت میرے گرد و پیش میں عید کی کیسی خوشی منانے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ لوگ اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن میں نے اپنی پرائرٹی لسٹ کو ری ارینج کیا ہے، اور اس رمضان میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ تو میری ترجیح اول ہے۔ میں نے تجھے اپنی ترجیح اول بنا کر دنیا سے اپنا رابطہ کمزور کر لیا ہے، اور آج کی اس رات جس وقت خالصتاً دنیا کی طرف پلٹ رہی ہے، میں ایک دفعہ دوبارہ تیرے قرب پانے کی خواہش میں تیری بارگاہ نیاز میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پس مجھے اپنی کامل پناہ عطا فرما، اپنی ایسی پاکیزہ پناہ عطا فرما کہ میں دوبارہ پھر کسی سرکشی کی طرف نہ بڑھ سکوں، میں دوبارہ گناہ کی دنیا کی طرف واپس نہ جا سکوں۔ میرے قلب میں، میری روح کے اندر، میری نگاہ اور میری فکر کے اندر جو گناہ کے اندر ایک کشش اور لذت ہے مجھے اس سے پاک فرما، اور اپنی رضا کے کاموں کی طرف اپنی خدمت، اپنے وسائل، اپنی قوت جو ہے وہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو شخص ان دعاؤں کے ساتھ، ان پاکیزہ ارادوں کے ساتھ اس رات کا کچھ وقت بھی گزار لیتا ہے نا، یقین مانے سارے رمضان میں جو حاصل ہے اگر انسان اس کو خود دیکھ سکے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ سارے رمضان میں جتنا میں نے حاصل کیا ہے اس ایک رات میں اس سے بڑھ کر مجھے عطا کی ہے۔
سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. تو ہم سب آج ہی ادا کرتے ہیں کہ خاص طور پر کل جو ہے نا وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، تو کل ہم اپنا بھی جائزہ لے سکے اور یہ جو اپنا ہی جائزہ لینا ہے نا، تو اپنا بھی جائزہ لے سکے اور یہ ہم کس طرح گزار کے آئے ہیں یہ مہینہ، اس کا بھی جائزہ لیں، اور آگے کس طرح ہم نے یہ سال گزارنے، اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں. یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں، غور و فکر یہ بھی عبادت کا حصہ ہے کہ آپ چند لمحے کے لیے خاموش ہو کر اپنے آپ سے ہی پوچھیں کہ رمضان کی جو روٹین تھی، رمضان سے کی برکت سے جو خیر ہماری زندگی میں آ رہا تھا، میں نے اس کو 11 مہینے کیسے قائم رکھنا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی اس حکمت عملی پر بھی ہوم ورک ہونا چاہیے. ہاں جی ایگزیکٹلی. ڈاکٹر پیر طاہر شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.